اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف آفیشیل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ایک نئے عمل کے ساتھ اور ایک زبردست عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور یہ یاد رکھیں کہ اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں آپ کو کسی تعویذ کی لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ آپ ہر کام صرف تصور سے کریں گے اور گھر بیٹھ کے ہی کریں گے، اور 5 یا 3 منٹ میں آپ کریں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے۔ ان آیات کی روحانیت اتنی سخت ہے، اگر ان کے خدا آپ سے مانوس ہو جائے تو آپ دنیا میں کہیں بھی بیٹھ کے کسی کا بھی آپ علاج کر سکتے ہیں، کوئی کام ہو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ سارا کچھ جاننے کے لیے ویڈیو مکمل لے کے کمنٹس میں نہ پوچھے، ویڈیو یہاں پر مکمل لے کے عمل کو سمجھے، اس کے بعد اس پر عمل کرے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ معزز سامعین، کچھ آیتیں، کچھ اس اسماء اعظم ایسے ہوتے ہیں کہ جب ہم ان کو بار بار پڑھتے ہیں اور کسی کی اجازت سے پڑھتے ہیں تو اس کے جو خدام ہوتے ہیں اللہ کے اذن سے، اللہ کے امر سے، وہ ہم سے مانوس ہو جاتے ہیں۔ معزز سامعین، یہ بات آپ نے اپنے اندر ایسے جمع لینی ہے کہ میرا رب نہ چاہے تو کچھ نہیں ہوگا، جب میرا رب چاہے گا تو ہر چیز ہوگی۔ اب جب آپ اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ نے میری مشکل کشائی کر لی، اور میں اب انشاءاللہ استقامت کے ساتھ اس پر عمل کروں گا، آپ کروڑوں لوگوں کو فائدہ پہنچا سکیں گے۔ میری ایک بات یاد رکھیں، دولت کمانے سے نہیں ملتی، ٹھیک ہے نا، دولت کمانے سے نہیں ملتی۔ ایک مرغی کو دیکھیں، ایک مرغی کے کتنے بچے ہوتے ہیں، کبھی 10 ہوتے ہیں، کبھی 12 ہوتے ہیں، اس میں سے نہ کوئی فوجی ہوتا ہے، نہ کوئی کیپٹن ہوتا ہے، نہ کوئی ماسٹر ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا، لیکن مرغی اپنے بچوں کو ایسے طریقے سے پالتی ہے کہ وہ بڑے بھی ہو جاتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ یاد رکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا رازق اور خالق اللہ ہی ہے، وہ دینا چاہے تو وہ ہماری کسی ڈگری کا محتاج نہیں ہے، وہ نہ دینا چاہے تو آپ کے پاس کروڑوں ڈگریاں ہوں گی لیکن آپ کچھ کر نہیں سکیں گے۔ اس بات کے سمجھانے کا مطلب ہی یہی تھا، اور مطلب ہی یہی ہے کہ آپ کا تعلق مع اللہ بن جائے، آپ اللہ والے بن جائیں، پھر یہ وظائف جب آپ پڑھیں گے آپ کو تاثیر بھی ظاہر ہوگی۔ مجھے اکثر مرد حضرات، عورتیں یہ میسیجز کرتی ہیں، علاج معالجے کے لیے ہم نے فلاں کے پاس جا کے علاج کیا، ہم نے فلاں کے پاس جا کے علاج کیا لیکن کامیابی نہیں ملی۔ اب وہ عامل کو برا بھلا کہتے ہیں، اس نے مجھے لوٹا، اس نے مجھے ایسے کیا، اس نے مجھے ایسے۔ اگر اس شخص سے آپ پوچھیں کہ یہ بتا علاج کے دوران، مرض اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، علاج کے دوران آپ نے جھوٹ کتنا بولا، آپ نے سچ کتنا بولا، آپ نے دھوکہ دہی سے کتنا کام لیا، آپ نے حرام کتنا کیا، آپ نے غیر مردوں کو کتنا دیکھا، آپ نے غیر عورتوں کو کتنا دیکھا، اس کا جواب ہوگا کہ میں نے تو سارا یہی کیا۔ اب عامل کو اس کو نہ گنہگار ٹھہرائیں، بلکہ خود اپنے گریبان میں جائیں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ معزز سامعین، یہ عمل اسی طرح ہے، یہ بات ساری کہنے اور اتنی تمہید باندھنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ کہیں اس کو جھوٹ نہ سمجھے، یہ سچ ہے، اور آپ دیکھ بھی لیں گے، آپ کر لیں، سچ نہ ہو تو پھر کہنا۔ معزز سامعین، ان کو آپ نے نئے چاند کی جو پہلی جمعرات ہیں اس سے آپ نے شروع کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ نے اگر ایک لباس مختص کر لیں تو بہتر ہے۔ دوسری بات جو اس کا اہم شرط ہے، 11 دن تک آپ ایک وقت ایک جگہ پہ پڑھیں گے، ایک وقت ایک جگہ پہ پڑھیں گے، یہ یاد رکھیں، کمنٹس میں نہ پوچھیں۔ 11 دن کے بعد وقت ایک ہوگا لیکن جگہ کی قید نہیں ہے۔ 21 دن تک آپ مسلسل اس عمل کو کریں گے، 11 دن تک آپ ایک وقت ایک جگہ رکھیں گے، 11 دن کے بعد جگہ کوئی بھی ہو وقت ایک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، جو پہلے دن تھا وقت وہیں آخر میں ہوگا۔
21 دن میں وظیفہ مکمل ہو جائے گا. 21 دن کے بعد آپ کو میں تعداد بتاؤں گا کہ اس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے تاکہ عمل آپ کے قابو میں رہے. اور اس کے بعد آپ نے اس سے کام کیسے لینا ہے. آپ اتنے بڑے بڑے کام لیں گے کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں. مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ سے تعویذات چھوٹ جائیں گے. اس کے ذریعے سے آپ مریض کی آنکھوں میں حاضری کر سکتے ہیں, جادو جنات کی کاٹ بھی کر سکتے ہیں, سارا کچھ کر سکتے ہیں. اس کا ایک کارڈ بھی ہے ہمارے پاس. اس کارڈ کے ذریعے سے آپ مریض کو سارا کچھ دکھا سکتے ہیں. لیکن وہ کارڈ ہم کسی کو فری نہیں دیتے. اس کا ہدیہ ہے 5500 روپے. کوئی ساتھی لینا چاہے تو وہ واٹس ایپ میں میسج کر سکتا ہے, کارڈ میں بھیج دوں گا انشاءاللہ. اس کے ذریعے سے آپ کسی بھی چیز کو دیکھ سکتے ہیں, کسی کو بھی دکھا سکتے ہیں اللہ کے حکم سے. اب معزز سامعین, وقت بھی میں نے بتا دیا, دن بھی میں نے بتا دیا. اچھا, اس کے 2 وقت خاص ہیں. یہ یاد رکھیں, 2 وقت خاص ہیں. ایک فجر کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اس کو, ایک آپ نے مغرب یا عشاء کے بعد پڑھنا ہے. یعنی 2 وقت یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے. فجر کے بعد چونکہ نماز کبھی اب چونکہ سردی کے دن آنے والے ہیں تو ابھی دن چھوٹے ہو رہے ہیں, تو آپ نے فجر کے بعد پڑھنا ہے. یہ آپ کا وقت ہے, فجر کے بعد آپ کا وقت ہے. اسی طرح عشاء کی نماز جس وقت ہو, آپ عشاء کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز سے پہلے ایک وقت رکھ لیں کہ میں نے روزانہ 9 بجے پڑھنا ہے. تو یہ عشاء کا وقت آپ ایک وقت پڑھیں گے. صبح جو پڑھیں گے آپ فجر کے بعد پڑھیں گے. ٹھیک ہے, فجر کے بعد جیسے ہی آپ گھر آئیں فوراً شروع کر لیں. اس میں وقت کی پابندی نہیں ہے. عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد وقت کی پابندی ہے, ٹائم کی پابندی ہے. ٹھیک ہے جی. جو صبح فجر کے بعد آپ پڑھیں گے وہ آپ مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن یہ آپ گھر آ کے پڑھیں گے. اکیلی جگہ ہو تو بہتر ہے, ورنہ کوئی بھی جگہ. اچھا, اس کے لیے حصار ضروری ہے. اس میں رجت ہے نہیں, اس میں ڈر خوف ہے کچھ بھی نہیں ہے, اس میں کچھ بھی نہیں ہے. حصار اس لیے کہ شیاطین آپ کے عمل کو ناکارہ نہ کر دے, وہ آپ کے عمل میں خلل نہ ڈالے, وہ وسواس آپ کے دل میں نہ ڈالے, آپ کا عمل مضبوط ہو. ٹھیک ہے, 3 ایسی میں چیزیں بتاؤں گا کہ یہ عمل آپ کر لیں گے, میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کو کسی دوسرے عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی انشاءاللہ. اب معزز امین, عمل آپ نے نئے چاند سے 2 وقت کرنا ہے, ایک فجر کے بعد ایک عشاء کی نماز کے بعد. آپ کوئی سا بھی وقت رکھ لے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے 41 بار صبح 21 بار یاسین شریف اول مبین تک پڑھنا ہے, صرف اول مبین تک, اس سے آگے نہیں پڑھنا, بس اول مبین تک صبح 21 بار پڑھنا ہے اور عشاء کے بعد 41 بار پڑھنا ہے. پھر یا سن لے, صبح فجر کے بعد آپ نے 21 بار پڑھنا ہے, عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 41 بار پڑھنا ہے. صبح بھی تقریباً 20 منٹ آپ کو لگیں گے اور عشاء کی نماز کے بعد آپ کو زیادہ سے زیادہ 40-45 منٹ لگ سکتے ہیں. لیکن 21 دن کی یہ تکن ہے, اس کے بعد آپ گھر بیٹھے سارا کچھ کریں گے. اب سن لیں, ایک ساتھی ہے وہ بیٹھ گیا, اس نے حصار بھی کیا. حصار کیسے کرنا ہے, حصار کا طریقہ نوٹ فرما لے. پہلے سورہ فاتحہ 7 بار, آیت الکرسی 7 بار. رجت سے بچنے کے لیے, اس میں رجت نہیں ہے, پھر بھی بچنے کے لیے آپ لقد جاءکم رسول من انفسکم اس کو 7 بار پڑھ لے, اور آخری چاروں کل 7 بار پڑھ کے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے پورے وجود پر پھیرے یہ کہیں کہ یا اللہ, اس کلام پاک کی برکت سے میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا. یا اللہ مجھے ہر جن اور انس کے شر سے محفوظ رکھ. بس یہ آپ کا حصار ہو. اب جو سب سے زیادہ اس وظیفے کے لیے ضروری ہے, تصور. پڑھتے وقت آپ کی نیت کیا ہے کہ اللہ تعالی, یا اللہ میرے دل میں, میرے وجود میں اتنی روحانیت بھر دے کہ مجھے ہر گناہ سے نفرت ہو جائے اور آپ سے محبت ہو جائے. نیت آپ نے یہ نہیں رکھنی کہ بھائی اس کے بعد میں اس کے خدا میرے ہاتھ میں آ جائیں گے, میں سارا کچھ کروں گا, پھر آپ کو 2 چند ملیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے لشکر ملے تو آپ نے اس وظیفے کو اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نیت سے, شوق سے, عشق سے کہ یا اللہ مجھے گناہوں سے بچنے کی طاقت دے اور میرے دل میں اپنی محبت پیدا کر دے اور مجھے روحانی طاقتیں عطا کر دے, اس نیت سے آپ نے پڑھنا ہے.
اب تصور آپ نے تلاوت، جتنا آپ کا تصور پختہ ہوگا اتنا ہی آپ کو وظیفے کی طاقت زیادہ ملے گی۔ اس کی مثال میں دوں گا، ایک لوٹا ہے پانی کا، اس کے نیچے یعنی پیندے میں سوراخ ہے، اب اوپر سے آپ جتنا پانی ڈالیں گے نیچے سے ضائع ہوتا جائے گا، آپ اس میں پورا سمندر پانی بھی ڈالیں تو بھی پانی ضائع ہوگا، کیوں؟ کیونکہ اس کے نیچے سوراخ ہے۔ آپ ایک کشتی کو، ایک چھوٹی سی کشتی ہوتی ہے سمندر میں، سمندر کے سینے کو چیرتی ہوئی جاتی ہیں، لیکن آپ اس میں سوراخ کر دی، تالاب میں ڈال دے، وہ تالاب میں بھی ڈوب جائے گی ایک چھوٹے سے سوراخ کی وجہ سے۔ اب معزز سامعین، اس وظیفے میں آپ کا تصور کرنا شرط ہے۔ اچھا یہ تو ہو گیا، آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا، اب صبح و شام حصار کی نیت سے، طاقت کی نیت سے 7 بار اول مبین تک یاسین شریف پڑھے۔ جب 7ویں بار اول مبین تک پہنچے پھر مکمل یاسین شریف پڑھ لیں، عمل آپ کے قابو میں ہوگا انشاءاللہ۔ جب آپ 3 یا 7 دن چھوڑ دیں گے عمل پھر ضائع ہو جائے گا، پھر سے آپ نے نئے سرے سے اس کی جلا کشی کرنی ہوگی۔ ایک بات، دوسری اہم بات ناظرین سامعین، جب آپ اس سے علاج کریں، آپ نے آنکھیں بند کر کے اس شخص کا تصور کر کے جس کام کی نیت سے بھی آپ پڑھتے ہیں، آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ 7 بار یاسین شریف اول مبین تک پڑھنا ہے اور یہ کہنا کہ اے اس کلام کے خدا، اللہ تعالیٰ کے امر سے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے فلاں مریض کو جو تکلیف ہے وہ دور کر دے یا اس کا وجود صاف کر دے، سحر جادو جنات سے سارا کچھ صاف کر دے، انشاءاللہ فوراً صاف ہو جائے گا۔ لیکن جادو جنات کا علاج کرتے وقت آپ نے اپنے گھر کا حصار کرنا ہے۔ معزز سامعین، اسی عمل سے آپ اپنے گھر کا مضبوط حصار کر سکتے ہیں۔ اب وہ بھی سن لیں آپ کیسے، انشاءاللہ اس پہ میں ایک مفصل ویڈیو بناؤں گا کہ آپ اپنے گھر کا حصار کیسے کر سکتے ہیں، جنات سے کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر آسان عمل آپ کو بتا دیتا ہوں، انشاءاللہ اس ویڈیو میں حصار کیسے کرتے ہیں، آپ کے جادو کا علاج کیسے ہوگا، کیسے ممکن ہے، وہ سارا کچھ میں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ یہاں پر آپ نے حصار کیسے کرنا ہے، آپ نے گھر کے چاروں کونے میں پہلے 7 بار آذان، پھر 7 بار اول مبین تک یاسین شریف پڑھ کے دم کرنا، یہ نہیں کرنی ہے کہ اس گھر میں جتنے بھی خبیث یا جتنے بھی ہروا ہیں یا جتنی بھی وہ چیزیں جو ہمیں نقصان دے رہی وہ نکل جائے، اللہ تعالیٰ کے امر سے، اس کلام کی برکت سے وہ ہمارے گھر سے نکل جائے۔ آپ نے پھونک مار دینی ہے، چاروں کونوں میں آپ نے ایسے کرنا ہے۔ 3 دن تک آپ یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ آپ کا گھر محفوظ ہو جائے گا۔ معزز سامعین، اس عمل سے آپ اور کیا کیا فائدے لے سکتے ہیں، بڑے بڑے فائدے لے سکتے ہیں۔ کچھ باتیں راز میں اچھی ہوتی ہیں کیونکہ کچھ نااہل بھی یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اسی طاق میں ہوتے ہیں کہ کسی مسلمان کی عزت خراب کر دی جائے۔ دوسرا، اگر آپ اس کے حضرات کا کارڈ مانگنا چاہتے ہیں وہ ہم بیچ دیں گے، پھر آپ کمال دیں گے، ایک ہی کارڈ سے آپ پتہ نہیں کیا کیا معاملات حل کریں گے اللہ تعالیٰ کے امر سے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو عمل پسند آیا ہوگا۔ نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔